بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مختلف غزلوں میں سے ایک ایک دو دو اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہے کہ ضبط غم کیسی اسیری ہے یہ اہل دل سے پوچھ، ضبط غم کیسی اسیری ہے یہ اہل دل سے پوچھ، عشق کیسا امتحان ہے یہ کسی قابل سے پوچھ۔ جو عشق کا امتحان ہے یہ عشق میں کسی قابل آدمی سے ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ عشق کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ وہ طاہر علی رضوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہے۔ نہیں، یہ ایکچولی اس کو جو لوگ پڑھتے ہیں زیادہ تر یہ غلط العام ہوا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ ہے مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیے۔ وہ غلط العام ہو گیا، وہ سارے اسی کو پڑھی جا رہے ہیں۔ خیر، ضبط غم کیسی اسیری ہے یہ اہل دل سے پوچھ۔ جو اہل دل ہوتے ہیں، ضبط غم ایک ایسی اسیری ہے جو آپ نے خود اختیار کی ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو بین کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ماتم کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو شور و غل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی جگہ ضبط کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اہل دل یہ بات سمجھتے ہیں کہ غم کو ضبط کرنے سے غم کی وہ قوت آپ اپنے اندر تحلیل ہوتی محسوس کرتے ہیں۔ غم ایک بارود کی طرح ہے، غم ایک انرجی کی طرح ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس انرجی سے بلاسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس انرجی کو کشید کر کے آپ اس انرجی سے بہت کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اہل دل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ضبط غم ایک ایسی اسیری ہے جو خود اختیار کی گئی ہے۔ اس کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس غم سے قوت کشید کرنی ہے، اس غم سے نور کشید کرنا ہے۔ عشق کیسا امتحان ہے یہ کسی قابل سے پوچھ۔ پھر آپ نے وہ عشق کا امتحان بار 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 دیتے چلے جانا ہے، ایک سٹیج کا، پھر دوسری سٹیج کا، پھر تیسری سٹیج کا۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیے، ایک کے بعد دوسرا سبق جب آپ یاد کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنے آپ قابل ہوں گے عشق کے میدان میں، اتنا زیادہ اس ضبط غم سے ملنے والی قوت کو آپ استعمال کر کے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور ہے کہ وہ تو سنیاسی ہے، اس کو کیا پتا دنیا کے رنگ، وہ تو سنیاسی ہے، اس کو کیا پتا دنیا کے رنگ، یہ بلا کتنی حسین ہے یہ کسی مائل سے پوچھ۔ رحمانیت نہیں ہے، آپ سنیاسی نہیں ہو سکتے کہ آپ کو دنیا کے رنگ پتہ ہی نہ ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب آپ کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہو اور آپ بتا سکتے ہوں کہ کتنی حسینہ یہ دنیا، یہ بلا کتنی حسینہ اور اس کے کیسے کیسے رنگ ہے، اور پھر آپ اللہ کی برہان دیکھیں اور اس بلا سے دور ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف بڑی زلیخا، یوسف بھی بڑھتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ تو وہ جب کوئی ایسی سچویشن ہو کہ دنیا آپ کی طرف مائل ہو، آپ دنیا کی طرف مائل ہو، آپ کو پتا ہو یہ بلا کتنی حسین ہے، آپ جانتے ہو کہ دنیا کے رنگ کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ کی برہان دیکھ کے کنارہ کشی اختیار کریں اور اللہ کی طرف اپنا رخ رکھیں، تو وہ بات ہی ہو رہا ہے۔ وہ سنیاسی نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ لمس کا حصہ نہیں احساس کا حصہ ہے، لمس کا حصہ نہیں احساس کا حصہ ہے وہ، کون ہے وہ کون ہوں میں، یہ میری مشکل سے پوچھ۔ ہم انسان حواس خمسہ سے چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، امپیریکل ایویڈنس سے ہم چیزوں کو جاننے کی جو خواہش رکھتے ہیں۔ ویسٹ پورا اس چکر میں خدا کو بھول بیٹھا ہے، ایتھیزم شروع ہو گیا۔ وہ چاہتے ہیں ہم دیکھیں، ہم چکھیں، ہم سنیں، ہم محسوس کریں۔ لمس کا حصہ نہیں ہے اللہ، احساس کا حصہ ہے۔ وہ حواس باطنہ سے ملتا ہے۔ اللہ کو میں دیکھ نہیں سکتا، قلب کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کو میں چھو نہیں سکتا، قلب کے اندر مجھے لگ سکتا ہے کہ وہ میرے اندر ہے۔ اللہ کو میں سونگھ نہیں سکتا، لیکن ایک آپ کے دائیں بائیں جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں تو آپ ایک خوشبو میں ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایک احساس کا، وہ جو باطن کا حصہ ہے، اللہ وہ ہے۔
अब वो कौन है, उसको मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को जो चाहते हैं कि हमें हर चीज दिखा दी जाए, और एक मादी चीज की एक गैर मादी चीज से रिश्ता क्या है, ये मुश्किल मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। ये मुश्किल एक्सप्लेन करने का तो एक ही तरीका है, वो तो मादा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस मादा को ही अपने मादा से आगे निकलकर अपने नूर तक पहुंचना होगा, क्योंकि इसका नूर अपनी हैवानियत को छोड़कर अपने अंदर के मौजूद फरिश्ते तक जाना होगा, अपने अंदर मौजूद नूरी मखलूक तक जाना होगा। वो नूरी मखलूक ही इंटरेक्ट करेगी रब के साथ। तो कौन है वो, कौन हूं मैं, ये मेरी मुश्किल से पूछ के मैं किस मुश्किल में हूं, तुम लम्स और एहसास के चक्कर में पड़े हुए। उससे पूछो जो एहसास की सारी मंजिलें क्रॉस करके, लम्स की सारी मंजिलें क्रॉस करके वहां जाना चाहता है जहां रब को महसूस किया जा सकता। आकिलो दाना पलट जाते हैं इन राहों से क्यों, इसको पिछले शेर के साथ कनेक्ट करके देखो। आकिलो दाना पलट जाते हैं इन राहों से क्यों, उनको हो जाता है किसका इल्म, मुझ जाहिल से पूछ। जब आपको ये इल्म हो जाता है ना कि ये सफर कितना औखा है और इसमें क्या क्या मारना पड़ता है, तो फिर मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो एक जाहिल हूँ, मगर इतना जरूर बता सकता हूँ कि सफर की मुश्किलें देखकर बड़े बड़े अक्ल दाना पलट जाते हैं। जिंदा होते हुए अपना मन मारना और अपने हवासों पर, अपने बातिन से मिलने वाले शवाहिद को मुकद्दम जानना, अपने बातिन ने जो ढूंढा है उसको अपने देखे हुए, अपने सुने हुए से बरतर जानना, ये सफर तय करना पड़ता है अगर आपने रब को जानना हो तो।